بسم اللہ الرحمن الرحیم واللتی احسنت فرجہا فنفخنا فیہا من روحنا وجعلناہا وابنہا آیۃ للعالمین صدق اللہ العظیم۔ سامعین و حاضرین، ہمارا جو سلسلہ وار درس قرآن کا سلسلہ جو رمضان المبارک کی ان پرنور ساعتوں میں جاری ہے، اس کا آج 15واں سبق ہے، اور سورۃ الانبیاء کی میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس آیت کے ضمن میں چند باتیں آپ کی گوش گزار کرتا ہوں۔ خالق کائنات ہم سب کو قرآن پاک کا فہم عطا فرمائے، قرآن پاک کی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، واللتی احسنت فرجہا فنفخنا فیہا من روحنا، اور یاد کرو اس خاتون کو جس نے محفوظ رکھا اپنی عصمت کو، پس ہم نے پھونک دیا اس میں اپنی طرف سے روح کو، اور وجعلناہا وابنہا آیۃ للعالمین، اور ہم نے اسے اور اس کے بیٹے کو سارے جہاں کے لیے نشانی بنا دیا۔ یہ آیت کریمہ جو بی بی مریم سلام اللہ علیہا اور آپ کے بیٹے سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی، اس آیت مبارکہ میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یاد رکھو کہ جب ہم نے اس خاتون نے یعنی بی بی مریم سلام اللہ علیہا نے اپنی عصمت کو محفوظ رکھا، تو ہم نے پھونک دیا اس میں اپنی طرف سے روح کو۔ اب یہ سمجھنے کی بات ہے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا ہے، اس کے تحت مفسرین کرام علیہ رحمان فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پھونک مارنے سے اور سانس لینے سے پاک ہے، اور یہاں جو پھونک ماری ہے وہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم سلام اللہ علیہا پر ماری ہے۔ اب تو وہ حاملہ ہوئی جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھونک ماری، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا عظیم نبی حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہا کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ تو اب جو سمجھنے کی بات ہے، پھونک ماری سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے، یہ فعل تھا جبرائیل کا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فعل کو اپنی طرف نسبت دے کر فرمایا ہم نے پھونک ماری۔ اب پھونک تو بظاہر جبرائیل علیہ السلام نے ماری ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو کہہ رہا ہے کہ فنفخنا فیہا، ہم نے روح پھونکی، ہم نے پھونک ماری، تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو مقبول بندے ہیں، جو فنا فی اللہ پہ مقام پر فائز ہوتے ہیں، وہ ان کا مقام پھر اللہ کا کام ہو جاتا ہے، ان کا فعل اللہ کا فعل ہو جاتا ہے، ان کی منشا اللہ کی منشا ہو جاتی ہے، ان کا دیکھنا اللہ کا دیکھنا ہو جاتا ہے۔ اس چیز کو متعدد مقامات پر قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے۔ اپنے محبوب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں فرمایا جس نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اس نے اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی، یہ سورہ فتح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے جب کنکریاں پھینکی، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، کہ آپ نے جب کنکریاں پھینکی تو وہ آپ نے نہیں پھینکی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ، حالانکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینکی تھی، لیکن رب فرما رہا ہے آپ نے نہیں پھینکی، اللہ نے پھینکی ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے مقامات پر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کو اپنا فعل قرار دیا ہے۔ اسی طرح حدیث قدسی میں، حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہوتا ہے، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کو روایت کر رہے ہوتے ہیں۔ حدیث قدسی میں اس مقام کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جب میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا محبوب بن جاتا ہے تو پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ یہ بخاری شریف میں، مشکات شریف میں، حدیث کی دیگر کتب میں بھی یہ حدیث کریمہ موجود ہے، حدیث قدسی۔ تو اس سے بھی یہ ثابت ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسم سے پاک ہے۔ اب اللہ یہ جو کہہ رہا ہے کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، پیر بن جاتا ہوں، تو اس سے کیا مراد ہے؟ جب اللہ تو جسم سے پاک ہے
تو اس سے مراد جو ہے نا خدا کی طاقت ہے، یعنی بظاہر ہاتھ خود اس بندے کے ہوتے ہیں لیکن طاقت خدا کی ہوتی ہے، آنکھیں اس بندے کی ہوتی ہیں، طاقت خدا کی ہوتی ہے، کان بندے کے ہوتے ہیں، طاقت خدا کی ہوتی ہے۔ تو لیکن اس میں اسی وقت طاقت جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی آ جاتی ہے تو اس کے وہ افعال پھر خدا کی طرف منسوب ہو جاتے ہیں۔ اب بظاہر وہ بندہ ہوتا ہے لیکن افعال خدا کی طرف منسوب ہوتے ہیں، اور جب وہ سننا دیکھنا خدا کا ہو تو پھر خدا سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، دور و نزدیک اس کے سامنے ہیں، اور سنتے ہیں فاصلے سمٹ جاتے ہیں، اور جس طرح وہ قریب پہنچ کر مدد کر سکتے ہیں اسی طرح دور سے بھی وہ مدد کر سکتے ہیں۔ کیوں کہ اب ان کے ہاتھوں اور پیروں میں طاقت خدا آ گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت آ گئی ہے۔ اور پھر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو میرے اولیاء سے عداوت رکھے وہ مجھ سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ بھی بخاری اور مشکوٰۃ شریف میں روایت موجود ہے۔ لہذا اولیاء کی توہین اور گستاخیاں کر کے اللہ سے جنگ اور دشمنی نہیں مول لینی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کو سمجھنے کی، قرآن پاک کی ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو درس ہم نے اس سے سبق حاصل کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سب پر اپنا فضل کرے۔ اللہ پاک ہم سب کو پاک کلام پڑھ کے، سن کر، سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔